الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے، مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا۔ میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں، لغو کاموں میں۔ لغو کام، معصیت کو لغو نہیں کہتے، لغو وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے، پیس ٹائم، بھائی کاہے کے لیے، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ لائبلٹی بن گیا، یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی عاقبت کو بھی۔ الذین والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے ہیں، انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ سب مسائل میں سے اہم مسئلہ جس کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا تھی وہ زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ یہ قرآن پاک اور اولیاء امت کی کتابیں، انبیاء کے صحیفے صرف انسان کو یہ بتانے کے لیے اترے کہ جس کو تم وقت کہتے ہو نا، زندگی اور ٹائم، یہی تمہارے پاس فرش ہے۔ یہ وہ ہیرے اور جواہرات ہیں، بے شک ان کو بضائع اور برباد کر لو یا ان سے فائدہ اٹھا لو، سمجھ لو کہ تمہاری حیثیت اس دنیا میں ایسے ہے جیسے امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم، پرچہ مل گیا، وقت لکھ لیا گیا کتنے ٹائم کے لیے پرچہ، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا مدار یا ہمیشہ کے لیے بیٹا کامیاب ہو جاؤ گے، ترقی، یا اس کا نتیجہ جو نکلے گا پھر ناکامی اور بربادی، اور یہاں سپری نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ نہیں امتحان کا موقع دیا جائے گا، ایک ہی بار ہے۔ اب کتنا نادان ہوگا وہ طالب علم جو جانتا کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹائم پیس پڑا ہے ممکن کے میز پر، تنگ کرتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد، بتا رہا کہ بیٹا وقت جا رہا ہے، مگر وہ نالائق جس کو پتا ہے کہ میری قسمت کا فیصلہ، یا میں تباہ ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے یا کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ کھیل تماشے میں لگ جائے، وہاں تصویریں ہوں، گانا ہو رہا، ان کو سننے لگ جائے، پرچہ حل نہ کرے، تو آپ خود فیصلہ کریں اس بیوقوف سے زیادہ نادان کوئی ہے کہ جو وقت ملا تھا ضائع کر دیا۔ اس لیے قرآن، حدیث اور نیک لوگوں کی کتابیں سب بڑی پڑھی ہیں کہ وقت جو ہے نا یہ کھڑا نہیں، کہ آپ کی مرضی ہے وہ جو چیز چاہیں کرتے پھریں، گپیں ماریں، افسانے پڑھیں، عیاشیاں کریں اور تائیں وہیں رکاؤ، نہیں، یہ تیز رفتاری سے جا رہا۔ پنجابی میں بابا دیا سنگھ نے جو کہہ دیا، تیز ریل دے وانگرا عمر جاندی، کدا برش دے وانگنی گلی رہے۔ یہ اگر تم سمجھو نا کہ درخت کی طرح کھڑی اپنے بیوقوف، یہ ریل کی طرح بازی جا رہی ہے، تم چاہو نہ چاہ، ہم بیٹھے تھے، آدھا پاؤں گھنٹہ ہماری عمر کا گزر گیا۔ اور جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر جو سچے لوگ ہیں، ان کا پنتے نہیں، نام غلط استعمال کرتے، حالانکہ دیکھیں نا کٹڑ ہوئے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم، مگر ابن قیم جیسے محدث رالن نے کہا کہ سید العارفین فی وقتی، کہ اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کے سردار تھے، عارفوں کے سردار تھے وہ۔ تو شیخ نے جو بات کہی کہ تمہارے پاس وقت ہے 3، مگر اصل میں ایک وقت ہے جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، گزر گیا، میں نے بولنا شروع کیا 5 سال میں نے گزر گیا، یہ واپس نہیں آ سکتی، ساری دنیا کی دور ختم کر دینا، نہیں، گزرا وقت پیچھے نہیں لوٹے گا۔ ایک وقت ہے مستقبل، آنے والا، وہ کہتے ہیں صرف موہوم ہے، وہم ہے کہ آئے گا، کوئی پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، تم نے توقع باندھ رکھی ہے کہ آئے گا، شاید نہ آئے، موت ہو جائے پھر کیا بنے۔ اور جو حال ہے نا یہ بالکل ایک فرضی شے، حال کوئی شے نہیں، ایسی لکیر ہے جس فوراً پار ہو جاتا، ہم کہنے لگے اب سے پہلے وہ اب آگے نکل گیا، ہم ایک گزرے کو اب کہہ رہے ہیں اب کوئی شاید، یا ماضی ہے یا مستقبل، ماضی آئے گا نہیں، مستقبل کی کوئی پختہ نہیں۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ آدمی نہ اس وقت کا بیٹا نہ بنے، ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے، اس پر سوار ہو، اس کی باغیں پکڑ کر رکھے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھاتا جائے جس چیز کا وقت آئے۔ مولانا امین حسن اسرائیلی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ قضا کوئی شاید جس کو کہتے ہیں نا پھر کر لیں گے، نہیں، وہ جو ہے نیا وقت آئے گا اس کا اپنا ایک مطالبہ، وہ اپنی ایک بات مانتا ہے،
پھر اس کو برباد کرو گے تو پچھلی کو کرتے پھرو گے نا. ہر لمحے کی اپنی عبادت ہے, ذکر ہے, خدا کی یاد ہے, تم برباد کرتے ہو. ایک وقت جو کرنے کا تھا وہ اس وقت کیا نہیں, اب دوسرا لمحہ جو اس تحت اپنا ایک مطالبہ کہ اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرو, تم اس کی بجائے پھر پچھلے کی طرف دوڑ رہے. اس لیے قرآن اور حدیث پاک میں جو کچھ ہے نا, اس کے ہوتے ہوئے جو کہتے ہیں نا موسیقی کا کیا حرج ہے, یہ گانے سننے کا کیا, یہ نادان لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو ہے نا کاٹنے کی چیز ہے, وقت نہیں کٹتا اس لیے ہم وقت کاٹنے کی یہ نا یہ تفریحیں کرتے ہیں, شطرنج کھیلتے ہیں. اور نادانوں وقت کاٹنے کی ہے, وقت تو اپنے آپ کٹتا جا رہا, یہ برتنے کی چیز ہے. کاٹو نہیں کرتا, وہ خود ہی جا رہا ہے, اس کو برت لو, استعمال کر لو, کسی کام میں لے آؤ. اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اللہ نے اس میں کہا والذین هم من اللغو معرضون. سورہ مومنون کی جو آیات ہیں کہ کون کامیاب ہوں گے مومن, ان کی ایک بات یہ بیان ہوئی قرآن پاک میں کہ وہ لغو, فضول اور لا یعنی باتوں کی طرف منہ ہی نہیں کرتے. یعنی کہا کہ وہ کام نہیں کرتے, معرضون, ادھر منہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ چیزیں جو یہ کرتے پھر لوڈو کھیلے اور یہ کرے. یہ نادان لوگوں کی باتیں. اسی لیے اسلام میں دیکھیں تفریح جس کی اجازت ملی ہے کھیلیں, اس میں بھی حضور نے بنوایا وہ کھیلیں سب حرام ہے, جیسے صرف وقت گزاری کیا دل پرچانے کی. کھیل بھی وہ چنو جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کی, کام وہ کرو جس سے کوئی اعلیٰ مقصد حاصل ہو, دنیا کا ہو یا دین کا, کچھ کام ہو. فضول دندے جو ان میں نہ اپنا وقت گزارو, ایسی کھیلیں جس سے طاقت آئے, صحت ٹھیک ہو, جہاد کی تربیت ہو, گھوڑا سواری ہے, دریاؤں میں تیرنا ہے, نیزہ بازی ہے, ان کی یاد. باقی ساروں کو فرمایا یہ لغو ہیں, بےہودہ, کیا ہے یہ ہاکیاں کھیلتے ہیں دوسرے, وقت ضائع کرتے ہیں. ساری امت بیٹھی ہوئی بیوقوف, سوچتے نہیں, وقت بھاگا جا رہا. حیدر علی آتش مرحوم نے جو یہ بات کہی, اتنی پیاری بات, اڑتا ہے راہ بار عمر مثل اسپچے. عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح اڑتا جا رہا ہے, بھاگا جا رہا ہے. دن آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دن آتا ہے, جب رات آتی ہے, وہ دونوں پکارتے ہیں کہ میں بونس میں تجھے ایک نیا دن ملاؤں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو رات ہی ختم کر دیتا, تجھے انا یوم جدید, ایک نیا دن تجھے مل گیا اللہ کی مہربانی سے, اور میں نے کر قیامت کے دن گواہی دینی, جس طرح اور گواہ ہونے نا, میں بھی گواہ ہوں گا کہ شام تک میں اس کے ساتھ رہا ہوں, اس کم بخت نے کیا کیا, نیک کام کیے ہی بڑے, میری گواہی ہوگی. اس لیے میں تیری منت کرتا ہوں, وقت کہتا کہ میرے اندر کوئی نیک کام کر یا کوئی نیک بات کر, تاکہ میں کل قیامت دن تیرے حق میں گواہی دے سکوں. یہ نہ ہو کہ میں پیش ہوں اور بتاؤں کہ اس حرامی نے تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا, کوئی نیک کام ہے, پھر سوائے رونے اور پچھتانے کے کیا ہو. اس لیے کھیلیں بھی وہی تجویز کی کہ دوڑ دھوپ ورزش وغیرہ جس میں طاقت آئے, اور کل جہاد کے لیے یا کسی دنیا کے کام کے لیے بھی آدمی میں ہمت پیدا ہو. محض قبض ہو جائے, بیٹھے بیٹھے پخانہ بھی روکے رکھو, ایسی کھیلوں کا کیا فائدہ, یہ صرف نادان لوگوں کی ہے. اللہ پاک نے بولا والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب مومن ہونے والے مومن ہیں ان کی یہ علامت ہے, ایک وصف ہے کہ وہ دھیان بھی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف جس کا کوئی کرتا, نہ دینی نہ دنیاوی, فضول لا یعنی لغو, وہ توجہ ہی نہیں کرتا. اگر کوئی نے دعوت بھی کیا تو کہتے ہیں فارغ ہوگا تو یار تو. ایسے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ موت کا وقت آیا تو لوگ باتیں کر لیں, ابا جی یہ جیسے ہم سے بچر رہا کو بات کریں, اس نے کہا یار سنو میرا نامہ مال بند ہو رہا, آپ فرشتے مور لگانے لگے, کیوں مجھے ان باتوں میں لگاتے ہو, مجھے وہ ایسی کوئی ذکر کرنے دو اللہ کا کہ آخر میں فرشتے لکھیں کہ یہ اس کا آخر جو ہوا نا اس وقت اللہ کو یاد دے رہا. یہ باتیں زندگی میں تھوڑی ہوئی, اب کیوں مجھے خراب کرتے ہو, مجھے ایسا کام کرنے دو کہ میری کتاب کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہو. جنہیں فکر تھی کہ زندگی قیمتی ہے, بدقسمتی یا کسی سبق کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہی سب سے اعلیٰ امام راضی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ مجھے ایک نیک آدمی نے بتایا کہ سورہ والعصر جو تھی, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان کھاٹے میں جا رہا, عمر تیزی سے گزرتی جا رہی ہے, اس کو بہت گھاٹا پڑ رہا. سمجھے اس دن آئی صحیح معنوں میں جس دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا, اور اس برف فروش نے صدا اس طرح لگائی, وہ اس طرح سودا بیچ رہا تھا
چیخ چیخ کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے نا گھٹتا جا رہا، اگر تم نے نہ خریدا تو یہ برف تو میری ختم ہو جائے گی۔ بزرگ رو پڑا، اس نے کہا یہ سچ کہتا یار، اس برف کی کیا بات ہے، برف تو ہماری گھٹتی جا رہی، زندگی گھٹتی جا رہی، مگر ہم کچھ نہیں سوچتے۔ سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے، ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر کرو، اس کو کارآمد بناؤ، ایسے کام کرو، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ یہ بے شمار لوگ جو اب رحمت اللہ علیہ کے حقدار بنے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے بنے؟ انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، دنیا کے اچھے کام کیے، دین کے کیے، کسی فضول بات کی طرف کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا کامیابی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق کا زمانہ ہے کہ مدینہ میں اکٹھے جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یزید بن حبیرہ سے ڈر کر کوفہ چھوڑ گئے، بنو امیہ کا گورنر تھا، ظلم کر رہا تھا، یہ مکہ مدینہ میں چلے گئے، چھپے رہے 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے رہے دین سیکھتے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال مجھے نصیب نہ ہوتے لہلاک کر لوں گا، تو میں ہلاک ہو گیا، جو علم وہاں ملا کبھی نہیں مل سکتا۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا، یا وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا درود شریف ان کی زبان پر، میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 چیزوں میں سے کسی سے خالی، ہر لمحہ ان کے فکر کرتے تھے، پتہ تھا کہ زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے، موت آ جائے اور سارا کیا ذرا یہی رہ جائے کون جانتا ہے۔ عقل مندی اور دانائی اسی کو کہا گیا۔ بہت پیاری بات کہی جس نے بھی کہی فارسی شاعر نے، من نمی گویم کے من نمی گون زیاں کن یا بفکر سود بات، کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری اپنی مرضی، من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود بات، ایز فرصت بے خبر در ہر چخائی سود بات۔ پھر میں یہ تنظیر کا جو بھی کرنا نا جلدی کر لے، کیونکہ فرصت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم، ٹائم ختم ہو جائے، اس لیے جو نفع نقصان کہنا وہ تیری اپنی کر لے، پھر کہاں سے وقت ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے ہلا کر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فی الدنیا کہنا کا غریب و عابر رسول، اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، یہ نہ سمجھیے کہ میرا گھر ہے یہ میرا وطن ہے، واپس ہو جانا، ایک دن چھوڑ کر پھر دوبارہ واپس ہونا۔ اور جیسے مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا نا، تو پہلے کچھ تمہیدی اشعار لکھے، تو انسان کی انسان ناکا سے دی اونٹی یوں بھی سفر پر گئی پھر واپس، اے ناکا دھر قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانا، سفری مڑے کراول جاندے جت کا میش ٹھکانے۔ روح کو کہتے ہیں کہ چل بہت یہاں سیر کر لیا، واپس چل اپنے وطن پر، پردیساں دے راہ واس جناور سے چھوڑ چلے گلزارا۔ جو پرندے آتے ہیں دوسرے علاقوں سے، موسمی ہوتے نا، جب موسم ختم ہو جاتا پھر واپس چلے جاتے۔ تو یہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہانا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہیں صحبت یار، یہ سبق بھول جاتے ہیں، حالانکہ سامنے کی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں پیش پا استاد حقیقت۔ کچھ تو ہوتے ہیں رات کی باتیں بڑا پڑھنے سے، سامنے کی بات لوگ چھوڑ رہے ہیں، دنیا جا رہا ہے۔ میرے ماں باپ دادے پردادا کہاں ہے وہ جنہوں نے یہاں آ کر زمینیں آباد کی تھی، نہ ان کا نام نشانی ہے۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان، قسم کھا کر بخدا، خدا کی قسم، یہ سرائے در، پہلے تو اس دنیا کو سرا کہا۔ ایک اللہ کے ولی کا آتا نا کہ وہ چلا گیا شہر میں، اور اس نے سپاہیوں سے پوچھا کہ میں نے یار سرا میں ٹھہرنا، انہوں نے کہا بادشاہ نے وہاں بنائی چلا جا، اس نے کہا نہیں شاہی محل بناؤ، شاہی محل چلا گیا اور وہاں اپنا ڈیرا ڈنڈا لٹوا لیا۔ تو بادشاہ تک بات پہ اس نے کہا بابا میں نے مسافروں کے لیے سرا کا انتظام کیا، اب اس نے تو اسے سمجھانا ہی چل کرنا، اس کو رہنے کے لیے بڑی جگہ۔ اس نے کہا بادشاہ سلام یہ محل کس نے بنایا تھا؟ کئی پشتوں پہلے کے بعد آدمی کا نام یہ کہاں گیا؟ پھر دوسرا گیا، اس نے کہا حضور سرائے کس کو کہتے؟ مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں،
یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کے پردادا ہی نہیں ہوتے. نہیں، یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان ہے. جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان چلے گئے پتہ نہیں قبروں میں کس حال میں. اس لیے اللہ اور اس کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ اس دنیا میں سمجھو کہ تم اجنبی ہو، واپس ہو جانا. تو حضور نے کندھے ہلا کر کہا عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا. ہر وقت وطن کی یاد اسے ہوتی ہے، اور پیچھے مڑنے کا سوچتا، اور اس سے آگے ترقی فرمائی، آگے بڑھ گیا حضور پر. آؤ بے روز نہیں، پردیسی بھی جو ہے کچھ نہ کوئی دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا ہوتا. تو عبداللہ اس طرح رہ جیسے راہ چلتا مسافر، سفر کر رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے. جس دن تو دنیا میں آیا، ہر سفر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کوئی دن جہاں جاتا آدمی ٹھہر جاتا، مگر جس دن آتا اسی دن واپسی سفر. 2 مدت لکھی ہے کتنے دنوں کے لیے آیا، جہاز واپس چلنا شروع ہوگا. یہ سمجھتا عمر بڑھ رہی ہے. بندہ آنکھیں دن گیا کہ عمر کٹن دی جا. ہم اپنی ماؤں سے سنتے تھے، بوڑھیوں سے، کہ لوگ کہتے ہیں عمر آج ایک دن اور گزر گیا. کہتے ہیں بیوقوف، عمر کم ہوتی جا رہی. دن نہیں گیا، تیری عمر میں سے ایک دن جو نا کم ہو گیا. اس لیے دیکھیں کیسا پیارا انداز ہے سمجھانے کے. نیک لوگوں نے سمجھانا ہی ہوتا کہ صبح جب ہوتی ہے تو اس وقت پرندے بولتے ہیں، چڑیاں بولتے ہیں. اب کون سنتا؟ اب تو لوگ 9-10 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، کیا پتا کہ پرندے چیخ چیخ کر چلے گئے، آپ سوئے رہے. جو نیک لوگ بیچارے کہتے ہیں نا، انہوں نے یہ فکرے کیا، چڑیاں بول گئیاں تینوں غافلہ جاگنا آئی. وہ بولے اپنے وقت پر. اس کو بتائیں کہ اٹھ نماز پر نہیں اٹھا، نہ تہجد پڑھی تو خلوص ہے ساری. یہ تہجد کے وقت جو پرندہ چاہتا نا، اس کے بارے میں عمر خیام کہتا دانی ہنگام سپیدہ دم خروس ہے ساتھ. جب فجر ہونے لگتی ہے تو جو پرندہ اس وقت چیختا ہے، دانی کی چرا ہمیں کند نہ آ گئی، وہ کہتا وہ پڑھتا پڑھتا کچھ نہیں، مرثیہ پڑھ رہا ہوتا، رو رہا ہوتا ہے. وہ تجھے صرف یہ بات کہتا کہ غافل قد عمر شب گزشت تو بے خبر. تیری عمر میں سے ایک رات کم ہو گئی ہے مگر تو لمبی تان کر سویا ہوا. وہ پرندہ یہ ماتم کرتا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ جن کو پتہ چل جاتا نا کہ عمر بہت قیمتی، ان کے پاس کوئی فضول بات کے لیے وقت ہے. وہ کہیں گے بھائی تم نے یہ گپے ہانکتے پھرو، کیا وقت؟ کوئی ذکر کر لیں، کوئی دنیا کا کام کر لیں مفید لگو، جس میں کوئی فائدہ، کوئی اس کا اچھا نتیجہ نہیں. اللہ کہتا مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں، نہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ کرتا. یہ ہے صحیح مومن کی تعریف. ہر وقت اپنا جائزہ لے کہ میں جو کچھ کرتا اس کے رزلٹ کیا. کوئی دنیا کا کام سمجھتا ہے یا دین کا، وہ ٹھیک ہے بات میں، وہ مفید جو ہے وہ کرنے چاہیے کام. جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دین کا، صرف وقت گزاری، جرم ہے. بالکل یہ دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ قصور ہے، بڑا گناہ ہے. لوگ سمجھیں گناہ صرف زنا شراب نہیں، یہ خود گناہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا اور قیمتی وقت تم نے برباد کر دیا. اب دستور نہیں پڑھتے نہیں مرزا نے کتاب کی احوال الآخرت پنجابی نظم میں قرآن اور حدیثوں کے ساتھ لکھی. حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، 60 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر پنجابی نظم میں لکھی انہوں نے. یہ مولانا معین الدین لکھوی سارے انہیں کی اولاد. تو حافظ صاحب نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ تم اس زمیندار کی طرح ہو جو ہل چلا رہا، ہل چلاتے ہوئے نا ہل کے آگے زمین جب اکھڑی اس میں سے نا ڈھیر نکلا ہیروں اور جواہرات، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرے. اس نے سمجھا پتھر. چلاتا رہا اپنے گوفن میں نا، گوپیا جس کو کہتے ہیں پرندوں کو اڑانے کے لیے، وہ قیمتی موتی جو نا پھیرتا. ایک آدھا بچا، اس کو لے کر وہ بازار میں جا رہا تھا، ہاتھ میں تھا اس کے جوہری بیٹھا ہوا تھا جیولر. اس نے بلا کر کہا یار دکان میں جتنی دولت ہے لے لے، یہ ہیرا مجھے دے. اس نے کہا اس کی اتنی قیمت؟ اس نے کہا ہاں. بس یہ سنا اور گر کر مر گیا. اس نے کہا اتنے تو ہزاروں سے جو میں نے کام کھائی ادھر ادھر بخیر دیا. تو یہ عمر کی مثال دی حافظ صاحب نے کہ یہ ہیرے ہیں جو سانس ملے ہوئے، مگر تم برباد کر رہے ہو. جب قیمت پڑے گی جوہری، اللہ تعالیٰ قیمت ڈالے گا کہ اس سانس میں تم نے ذکر کیا، ایک سبحان اللہ کی کہا تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا کہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے، سایہ ختم.
اس وقت پتہ چلے گا جو قیمت کیا. اور یہاں مولانا اشرف علی تھانی کا ایک واقعہ سناؤں، پھر آپ دو سوال کرنا چاہیں کر لیں. فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو تھا نا وہ کسی شاعر کے پاس بیٹھنے لگا. شاعر صاحب جب کوئی شعر کہتے نا تو کہتے بیٹا لکھ لے اپنی کاپی میں 10,000 کا یہ لاکھ کا ہے. ساتھ ساتھ نوٹ کر سا گیا. ایک دن گھر والوں نے کہا یار بازار سے سودا لا، سودا لینے گیا. جب سودا خریدا تو کہا اس نے کہ پیسے دے. اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا یار شعر اپنے پاس رکھ، پیسے. اس نے اس ساتھ سے آ کر کہا یا تم نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، وہ تو چولی میں نہیں لیا. اس نے 4 آنے دینے تھے، وہ کہتا نہیں آپ نے لکھوایا تھا 10,000 کا ہے، لاکھ کا پرانا، میرے ساتھ تو بڑا فریب کیا. اس نے کہا بیٹا چپ کر. شاہی دربار منعقد ہوا، بادشاہ نے اپنا دربار لگایا، شاعروں کو بلایا، شاعر اپنے اپنے قصیدے لکھ کے رہ گئے بادشاہ کی تعلیم میں. اب اس شاعر نے خود ایک قصیدہ لکھا بہت زیادہ. شاعر بہت ملکوش ہو رہا تھا اور نام اس بچے کا نا اس میں لکھ اور اس کو دے دیا، یاد کرا دیا کہ تم بھی اس وہاں پڑھنا. جب شاعروں کے قصیدے پڑھے اور اس بچے نے پڑھا تو سب نے کہا شاعروں نے یار یہ سب سے بڑھ گیا، ایسا عمدہ قصیدہ کوئی نہیں لکھ سکا. اور بادشاہ نے اس کو لاکھوں دینار دیے، خلعت دیے، سوٹ دیے، بڑا اکرام ہوا. شاعر نے اس استاد نے کہا بیٹا آج پتہ چلا، قدر کرنے والے نے قدر کرنی، اس سبزی فروش کو کیا پتا تھا شعر کیا ہوتا. تو یہ مثال ہے دنیا والوں کے سامنے ہم سبحان اللہ کہیں، ان کے ہاں کیا قدر ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں پتہ چلے گا کہ جس لمحہ میں تم نے اللہ کو یاد کیا تھا کارآمد لمحہ وہی تھا، باقی سب ضائع تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں دنوں، جس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہے نا جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بےہودہ فضول اور لایانی کام کی طرف دھیان ہی کیا. ان کے پاس نہ فضول باتوں کے لیے وقت ہے نہ فضول کاموں کے لیے. یا کوئی دنیا کا بھی اچھا کام کرو جس کا اچھا کوئی نتیجہ، مفید نتیجہ جس سے نکلے وہ چیزیں دین میں جائز. جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے ہی کچھ نہ، وقت ہی ضائع ہو، وہ لغو ہیں. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو باتوں کی طرف دھیان نہ. اور لغو کا ایک اور معنی بھی ہے جو قرآن پاک میں ہے، جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ جو نا 28 مولویوں کے فتوے اور اب انٹرنیٹ پر بھی مولوی صاحب یہ فلاں، اللہ کے پیغمبروں نے دکھتا، ہم کیا ان کی خاکے پا بھی نہیں. نبی یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کذاب ہے، یہ سیر جو گاڑی دے سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میرے پیغمبر نیک لوگ ہیں وضا سامنے لغو، وہ سنتے ہیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، مگر وہ نا کان بند کر کے گزر جاتا. انہوں نے کبھی اس کو نہیں نوٹس ہی نہیں لیا کہ یہ لوگ کیا کریں. اور ان لوگوں کا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، رد لکھیں. انہوں نے کہا یہی تو تم چاہتے ہو کہ زندگی تھوڑی ہے، کچھ کام کروں. تم چاہتے ہو کام چھوڑ کر نا یہ لکھے ہم رد لکھیں، پھر ہم رد لکھیں. تمہارا تو کاروبار ہی ہے کہ نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا. تم میری بات اگر سمجھنا چاہتے کوئی ہے سوال میں اس کو حل کر دوں گا، اس کے بعد بھی نہ بعد آنا تو میں پھر یہ جس طرح کپڑا جو نا الجھ جائے کانٹوں میں تو نہ وہ اس سے نکل سکے. تو یہی ہے کہ ٹکڑا پھاڑ کر دے دو کانٹے کو، وہ اس کو لے کر بیٹھا رہا ہے، اپنی راہ نہ کھوٹی کرو. ان مناظرہ بازوں سے الجھنے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو روک. یہ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں الجھ کرنا وقت ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ جب وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بلا سوال اعتراض، وہ شریف آدمیوں کی طرح آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا باتیں. کچھ فائدہ نہیں ان سے الجھنے کا، ان کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ خود نپٹے گا. تو زندگی کی قدر و قیمت میرے بھائی سمجھ میں آ دینا کہ جو سانس گزر رہا یہ واپس نہیں ملے گی. جو کرنا جلدی کر لو ورنہ بعد میں پچھتاوا ہی ہوگا. قرآن مجید نا بتاتا ہے اسی سورہ المومن آگے جا کر کہ جب جان قبض کرتے ہیں فرشتے تو اس وقت انسان چیختا ہے، فریاد کرتا ہے رب ارجعون کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا، میں نیکیاں کر. اللہ کہتا اب تو موقع، اتنا وقت دیا تھا ضائع کر دیا، اب یہ بات کس نے سننی؟ کوئی تیری بات پر دھیان نہیں ہوگا، اب نتیجہ ہی بھگتنا ہے. وقت گزر گیا. اس لیے اللہ کے نیک بندے اور عارف اور سمجھدار ان کا یہی کہنا ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کے اوپر سوار رہو، اس سے پورا کر برتو، اس کو صرف کاٹو نہیں کہ وقت کاٹنا، وقت تو خود بہت کٹ رہا.
تمہارے چاہے بغیر بھاگا جا رہا. تو حیدر علی کا شعر درمیان میں رہ گیا. وہ حیدر علی عازم مرحوم کہتے ہیں اڑتا ہے راہ بار عمر نسل اسپے تھے کہ عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگا جا رہا. سیکنڈ گیا, منٹ گیا, گھنٹہ گیا. مہمیز کس کو کہتے ہیں ارتاز جانا. مہمیز ہے نا, آڑی ایڑی لگاتے ہیں پھر نیچے سے گھوڑے کو, کہتے ہیں یہاں نہ ایڑی لگانے کی ضرورت ہے نہ کوڑا مارنے کی. یہ تو ان کے بغیر ہی بھاگا جا رہا, اتنی تیزی سے بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا چاہو نہیں. جو وقت گزر گیا تو حضرت عبداللہ سے جب حضور نے کہا نا کندھے ہلا کر حضرت عمر کے بیٹے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو, یا ایسے بھی آگے یہ کہ تم راستہ چلتے مسافر ہو. ان پر پھر کیا ہار وارد ہوا. حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے حضور نے جو سمجھایا نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سن لو اذام سہتا فلا تنتظر الصبح, جب صبح شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو. وہ بیوقوف جو کہتا صبح یہ کر لیں گے, جب شام ہوئی صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرْ الْمَسَاءَ, اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہ کر. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ, اور اپنے آپ کو زندوں کی فہرست میں سے کاٹ کر لکھ دے کہ جس طرح اور مر چکے نا تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مر چکا ہوں. مردوں میں شمار کر, تجھے کیا پتا کہ آج ہی تیری چارپائی اٹھا لی جائے. ہارون رشید جو اتنا بڑا حکمران تھا, یہ اس کی سلطنت اس زمانے میں نا یہ کہتا تھا جب بادل آتے نا مسلمانوں کے کہوں ساری دنیا پر, اب تو ذلت اور رسوائی ہمارے پلے پڑ گئی, تو جب بادل آتا تو ہارون یہ کہتا تو جہاں جی چاہے جا کر برس, یا وہ میرا اپنا علاقہ ہوگا یا وہاں سے خراج مجھے آئے گا. اگر وہ کافروں کا بھی وہ ٹیکس دیں گے مجھے, تھوڑی دنیا پر کرو. تو بچہ اس کا تھا, احمد اس کا نام تھا, بہت نیک, مگر وہ سادہ زندگی گزارتا, درویش تھا, عبادت کرتا. ایک دن شاہی دربار تھا, اس میں وزیر امیر جمع تھے صغیر, تو احمد آیا. تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ ہارون اس بچے نے آپ کو نا لوگوں کی نگاہ میں رسوا کر, آپ کی اتنی بڑی چل رہی سادہ کپڑے. تو ہارون نے بھی کہا بیٹا احمد تو کیوں اس حال میں رہتا, تو نے مجھے رسوا کیا. تو احمد نے پھر بڑے دکھ سے کہا کہ ابا جی سچ پوچھیں تو آپ نے مجھے اللہ رسول کی نگاہ میں ذلیل کر. جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے جو لچھن ہیں یہ شاہی حکومت ہے, کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اور اگر آپ مجھ سے اتنے بیزار ہیں تو میں جا رہا ہوں. ہارون نے بڑی محنت سماج کی مگر وہ نہیں رکا. اس نے پھر ایک نا تعویذ یا کوئی چیز نشانی کے طور پر دے دی کہ بیٹا تو اپنے ساتھ لے جا. اب وہ بصرہ میں چلا گیا اور وہاں قبرستان میں اس نے ڈیرا لگا لیا. شہر میں آتا کسی کو خبر نہیں کہ یہ شہزادہ حضور کے خاندان سے عباسی محنت کر رہی مزدوروں کے ساتھ, اور اتنا کام کرنا کہ سارے لوگ کہتے یارو احمد کو بلاؤ اس سے کام لینا. وہ تنہا اتنا کام ایمانداری سے, اور ایک دن چھٹی کر, ہفتے کے دن نہیں آتا تھا, روزہ رکھ کر قبرستان میں رہتے. اس لیے اس احمد وہ سب چیز کہتے ہیں کہ احمد جو صبر کے دن کاروبار نہیں کرتا. کچھ دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا, پتہ کیا کیا پتہ چلا کہ بیمار گئے, تو آخری سانس سے اس کی. جب یہ گئے وہاں تو اس نے پھر وہ نشانی اپنی دی اور کہا یہ بغداد جانا اور ہارون کو دے دینا میرے ابا کو, اور یہ اشعار سنا دینا. شعر اس نے دو لکھوا دیے کہ وہاں اس بادشاہ کے سامنے پڑھ دینا, یا صاحبی لا تغتر بالتنعم, میرے بھائی عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا کہ مزے لوٹ رہا ہے. یا صاحبی لا تغتر بالتنعم والعیش یفنا والنعیم یزول, یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مزے جو ہے نا مٹ جائیں گے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ, اور جب تو کوئی جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے تو اپنے دل میں سمجھ لے کہ شاید اس کے بعد تیری باری اور تجھے اٹھا لے. جب وہ آئے نشانی دی اور بادشاہ صاحب بہت ربا جی روئے, ہارون بہت روئے, اور ساتھ پوچھا یارو کس حال میں رہا, تم نے اس کی کوئی عزت نہ کی. انہوں نے کہا ہمیں بتایا ہی نہیں, ساری عمر یہ راز نہیں پڑا کہ میں شہزادہ ہوں, درویشی میں زندگی گزاری. لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول لایانی اور لا حاصل ہو, جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو, جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو, جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو, جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو, وہ سب لغویات ہیں. مورزون کا ترجمہ ہم نے دور رہتے ہیں کیا ہے, مگر اس سے بات پوری طرح ادا نہیں ہوتی. آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے, ان کی طرف رخ نہیں کرتے, ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے,
جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں، یا بدرجہ آخر بے تعلق رہتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان آیت 72، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں تو وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ یہ چیز جسے اس مختصر سے فقرے میں بیان کیا گیا ہے دراصل مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں، اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے، اور ان کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی اس زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہو، حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضیع وقت نہ ہو بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی ہوں۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ علاوہ بنی مومن ایک سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج، خوش ذوق انسان ہوتا ہے۔ بےہودگیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپیں نہیں ہانک سکتا۔ وہ ظرافت اور مزاح اور لطیف مذاق کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹے بازیاں نہیں کر سکتا۔ گندا مذاق اور مسخرہ پن برداشت نہیں کر سکتا۔ تفریحی گفتگوؤں کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں سے، غیبتوں اور تہمتوں اور جھوٹی باتوں سے، گندے گانوں اور فحش گفتگوؤں سے محفوظ نہ ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ جس جنت کی امید دلاتا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کرتا ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یعنی وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا۔